آپ ہمارے ہاں جو خاص طور پر ہم اہل سنت کی میں بات کروں گا کہ ہمارے مذہبی طبقے سے اگر سوال کرے نا کہ مثلاً جنت میں کون جائے گا تو وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی جنتی فرقہ ہم ہے. لیکن اگر سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا اور ہم یہ کہیں کہ نہیں جس طرح سے میرے فرقے کے لوگوں نے سچ بیان کیا ہوا ہے، میرا جو مذہبی طبقہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ آپ نے اسی ڈگر کے اوپر چلنا ہے، تو پھر تو نہیں ہوگا نا. لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ وہ پرانے مسائل پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ پرانے زمانے کو تو ہو گئی ہے نا، علی اور معاویہ کا مسئلہ تھا، ہو گیا ختم ہو گیا، میری زندگی کا اس سے کیا تعلق ہے کہ بھائی یہ واقعات ہوئے تھے، رسول اللہ کی وصیت یہ ہے، رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، یہاں پہ فلاں کا کریکٹر اس میں یہ رہا، فلاں کا کردار یہ رہا. اب وہ ایک عام آدمی کا فیصلہ ہے کہ وہ اس میں کس راستے کو اپنانا چاہتا ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. قبلہ مفتی فضل حمدر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. ایک چھوٹی سی تمہید باندھی میں جی کہ اللہ محشر میں پوچھے گا سچوں سے تمہارے سچے ہونے کی بنا کیا ہے، تو پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ جھوٹوں کے ساتھ کیا کرے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جڑو. کون سے سچے ہیں جن سے اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے؟ بہت شکریہ علامہ صاحب، پروردگار آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں. اور آپ ماشاءاللہ جس طرح آپ نے تعارف کرایا کہ حدیث الثقلین کے حوالے سے میں لوگوں کو بتاتا ہوں، میری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے اہل سنت کے لوگوں کو اس حدیث سے روشناس کرا سکیں. بنیادی مقصد صرف حدیث کا پرچار نہیں ہے جی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زندہ معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، قرآن اور اہل البیت علیہم السلام. لیکن چونکہ یہ جو حدیث ہے اس میں ہمیں رسول کی وہ مکمل رہنمائی موجود ہے ہمارے سامنے، اور اس طور پر ہی ہم تک یہ پہنچی ہے کہ جس طرح قرآن کی آیت ہم تک پہنچی ہے، یعنی قرآن مجید ہم تک جس سلسلے سے جس واسطے سے پہنچ جائے. تو اس لیے صرف یہ حدیث، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو نا کہ حدیث پھیلا رہا ہوں میں یا صرف یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے پورا رسول اللہ کا وہ دیا ہوا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام فکر ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے ہے. اس کے پیچھے ایک پیغام ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ جو آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کی کہ پروردگار بروز قیامت لوگوں سے بنا پوچھے گا کہ سچوں کے ساتھ تھے تم یا جھوٹوں کے ساتھ تھے. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو. اب سوال یہ ہے کہ سچ کیا ہے؟ یعنی لوگوں نے ہر ایک، ہمارے ہاں جماعتیں بنی ہوئی ہیں معاشرے کے اندر. آپ دیکھیں کہ ایک تو مسلم امہ بھی گروہوں کے اندر ہے، اور گروہیتیں در گروہیتیں ہیں. ایک فرقے کے اندر آپ جاتے ہیں تو اس کے اندر 50 فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک گروہ میں جاتے ہیں تو اس میں بے شمار گروہیتیں ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی سچ ہمارے پاس ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس امت کے علماء کو یہ بار بار تنبیہ کی ہے، بار بار یہ بتایا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، تم نے قسط کی گواہی دینی ہے، انصاف کی گواہی دینی ہے. اگرچہ یہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اقربین کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، خود تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ، لیکن تم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے. آج ہم جب گفتگو کر رہے ہوں مذہبی معاملات کے اوپر، دین کے معاملات کے اوپر، تو ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، کیا ہم وہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے ہم لوگوں کا خوف رکھتے ہیں، معاشرے کا، سوسائٹی کا خوف رکھتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کے لیے میں مسئلہ بیان کروں گا؟ تو سچ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کا ہم لحاظ رکھ لیتے ہیں اور ہم ایک پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار اس میں مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سچ مت بولو. سنسرشپ شروع کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، نہیں اس پہ بیان کرنا ہے، اس کو بولنا ہے، اس کو بیان نہیں کرنا ہے، یہ چیز کاٹنی ہے، یہ چیز ہٹانی ہے. تو اگر یہ ہمارے مذہبی طبقے کا حصہ بن جائے تو کیا وہ سچ لوگوں تک پہنچے گا کہ جو اللہ کے رسول نے ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ اب میں اسی طرف دوبارہ آؤں گا قبلہ کہ سچ کیا ہے. یعنی سچ تو ایک یہ ہے کہ لوگ ہم بنا لیں، اور ایک سچ وہ ہے کہ جو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مطالبہ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو 2 + 2 = 4 کی بات کریں. آپ ہمارے ہاں جو خاص طور پر ہم اہل سنت کی میں بات کروں گا کہ ہمارے مذہبی طبقے سے اگر سوال کرے نا کہ مثلاً جنت میں کون جائے گا، تو وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی جنتی فرقہ ہم ہے. وہ جو 72 فرقے بنیں گے تو اس میں سے ایک جو ہے نا ہم ہے، کیونکہ سچ ہمارے ساتھ ہے. ہم وہ ہیں کہ
رسول نے فرمایا کہ میرے بعد صحابہ کے رستے پہ چلنا، فوراً حدیث پیش کر دی. اس کا مطلب یہ کہ سچ ہمارے پاس ہے، جو دوسرے ہیں وہ باطل پر ہے یا جھوٹ کے اوپر ہے، کذب کے اوپر ہے. اسی طرح دوسروں سے پوچھیں آپ تو ان کے ہاں معیار کچھ اور ہے. سیاسی لوگوں کے پاس جائیں تو انہوں نے اپنے مینیفیسٹو بنائے ہوئے ہیں، اپنے منشور بنائے ہوئے ہیں، 50 قسم کی باتیں ان کے پاس ہیں. تو سچ کیا ہے؟ اگر ہم اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ سچ کا ذریعہ کیا ہے، کس طرح سے ہمیں ملے گا، تو یہ سارے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے امت مسلمہ میں، فرقوں کی بات بھی ختم ہو جائے گی، گروہیتوں کی سوچ بھی ختم ہو جائے گی. اور ہم یہ جو شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ امت ایک نہیں ہو رہی ہے، امت کے لیے اتحاد کی جو کوشش ہے وہ بھی کارآمد ہوں گی. تو پہلا تو میں یہ چاہوں گا کہ حضرت کہ ہم اس چیز کو ہم سمجھیں کہ سچ کیا ہے، کہ وہ ان لوگوں کے پاس ہے کہ جو گروہیتوں میں بٹے ہوئے اور مسلمانوں کو انہوں نے گروہیتوں میں بانٹا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر باری آتی ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی میں سچ کی گواہی دینے والا بھی ہوں. پہلے ہم سچ کو ہم جان لیں کہ سچ کا معیار کیا ہے، سچ کہتے ہیں کس کو ہے. دیکھیں نا، آپ مفتی ہیں، آپ نے مدرسوں میں پڑھا ہے، ایسے ہزاروں اور بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ حدیث ثقلین پڑھ رکھی ہے، دوسرے تمام معاملات سارے وہ جانتے ہیں تاریخی حوالے سے. ان سب سے ہٹ کر مفتی فضل ہمدرد جو ہے وہ کیوں اس قدر ان سے ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں سوال یہ جو ہے نا، اس سچ کی کھوج، سچ کی تلاش ہم نے کرنی ہے. مثلا ہم یہ حدیثوں میں پڑھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب کسی کو غزوے کے لیے امیر بناتے یا کسی کو ایسے ہی بھیجتے، اور ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے اندر بڑا مشہور و معروف ہے کہ وہ امیر بناتے ہیں. یعنی اگر 3 افراد کی ٹولی بھی ہو تو اس کے اوپر ایک امیر بناتے ہیں، گشت کرنے کے لیے کہتے ہیں بھائی امیر صاحب کہتے ہیں کہ ہاں بڑی اصطلاح مشہور ہے ہمارے اہل سنت کے اندر، دیوبندیوں میں. تو میرے ذہن میں یہ سوال، اور یہ ہر ایک کے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ وہ سچ کو تلاش کرے، وہ صدق کیا ہے. تو رسول اللہ زندگی کے اندر وہ ایک چھوٹے سے چھوٹے واقعے کے اندر وہ لوگوں کے اوپر امیر بناتے ہیں، لیکن وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ایسے فتنے برسیں گے کہ حضور فرما رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کے اوپر بارش کی طرح وہ برسیں گے. ہر گھر، خواہ وہ کوئی گھر خیمہ ہے اس کے اندر بھی وہ پہنچ جائے گا، یا اگر پکا گھر بنا ہوا اس کے اندر بھی پہنچے گا. فتنہ اس جانب سے ہے، مشرق کی جانب سے، یہاں زلزلے ہیں، یہاں فتنے ہیں، یہاں پر امت کی آزمائش ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں، کیا رسول اللہ وہ رسول جو اپنی زندگی کے اندر امت کا خیال کر رہے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں کہ تم اگر 3-4 افراد بھی ہو تو اپنے اوپر ایک امیر بنانا. دنیا سے جا رہے ہیں اور دنیا کے اندر آپ نے کوئی تعلیم نہیں دی کہ میرے بعد یہ معاملہ کیسے چلے گا. تو یہاں پر اگر ایک شخص کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچ کی جانب جانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اگر سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا اور ہم یہ کہیں کہ نہیں جس طرح سے میرے فرقے کے لوگوں نے سچ بیان کیا ہوا ہے، میرا جو مذہبی طبقہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ آپ نے اسی ڈگر کے اوپر چلنا ہے، تو پھر تو نہیں ہوگا نا. تو مفتی ہمدرد لوگوں سے مختلف اسی لیے دکھائی دے رہا ہے کہ اس نے وہ سچ کی کھوج کی. اور آج بھی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بحیثیت ایک طالب علم کی ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور اس کی کھوج کرتے رہنا چاہیے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ آخر یہ جو اتنی ساری بولیاں بول رہے ہیں مذہب کے نام پر، اس میں حقانیت کیا ہے؟ کیوں لوگ مختلف ہیں؟ یعنی اب سوال یہ دیکھیں نا آپ حضرت کے، لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ وہ پرانے مسائل پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ پرانے زمانے کو تو ہو گئی ہے نا، علی اور معاویہ کا مسئلہ تھا، ہو گیا، ختم ہو گیا، میری زندگی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو اب جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے. مجھے حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے اتنی ڈویژن موجود ہے، اتنی تقسیم موجود ہے، مسجدیں ہم نے تقسیم کی ہوئی ہیں، ہم نے اپنا پورا سلیبس تقسیم کیا ہوا ہے، آج ملانے کو ہم تیار نہیں ہے. پھر آپ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی پرانے مسائل کو ڈسکس نہ کرو. بھائی یہ اس کو جڑ تک تو جانا ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے جو یہ انبیاء کے قصے سنائے، حضرت یوسف کا، ان کے بھائیوں کا، یا گزشتہ انبیاء کا، اس کا ہدف آخر پر کیا تھا؟ یہی تو تھا، وذکرہم بایام اللہ، کہ آپ نے ایام اللہ یاد دلائیں، عبرت فاعتبروا یا اولی الابصار، اے اولی الابصار، یعنی جو آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، جو دل سے دیکھنے والے ہیں، جو وزڈم رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، انہیں اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں گے کہ ہم کیا انہی کے جو پچھلی جو اقوام ہیں ان کے مطابق تو کہیں ہم ان کی ڈگر پہ نہیں جا رہے کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا. یا اگر کسی قوم کو انعام ملا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ بھائی کن کوالٹیز کی بنیاد کے اوپر وہ انعام یافتہ طبقات میں شمار ہوا ہے، تاکہ ہم بھی اسی راستے پہ چل کر انعام یافتہ میں ہمارا شمار ہونا. تو حضرت مجھے حیرت یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اتنی تقسیم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ آپ کو کہتا ہے نہیں ان مسائل کو ڈسکس مت کرو. حالانکہ اس امت کے جو مسائل کا جو حل ہے نا وہ وہیں پہ پڑا ہوا ہے، وہ اسی جگہ پر ہے. اگر ہم اس کو حل نہیں کریں گے تو وہ جو 2 + 2 4 کے بجائے وہ پہلا جواب اگر 5 ملا ہے تو پھر 2 پھر 7 ہوگا، پھر 2 9 ہوگا، پھر 2 11 ہوگا، وہ پھر جواب ہمیں صحیح نہیں ملے گا. تو اس لیے وہاں پر کیا ہے، وہ جو مسائل ہیں
جو اختلافی مسائل ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نہیں آپ اس پہ بات مت کرو، اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو فرقے واریت کی بات آپ کر رہے ہیں. تو میں اسی لیے ان چیزوں کو بہت اوپن کرنے کا حامی ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے یہ ساری چیزیں آپ بالکل واضح طور پر رکھتے ہیں کہ بھائی یہ واقعات ہوئے تھے، رسول اللہ کی وصیت یہ ہے، رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، یہاں پہ فلاں کا کریکٹر اس میں یہ رہا، فلاں کا کردار یہ رہا. اب وہ ایک عام آدمی کا فیصلہ ہے کہ وہ اس میں کس راستے کو اپنانا چاہتا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں ایسے احترام کے ساتھ اور ایسے انداز کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کے جو خیالات ہیں، احساسات ہیں، اس کا ہم سامنے اس کو رکھیں. یہ زمانہ ایسا ہے، آج کل دلیل کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے. آپ کی دلیل مضبوط ہے تو آپ چل پائیں گے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو میرا خیال ہے چلنا مشکل ہے.